حسن پاشا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی پاکستان کے اندر جس طرح سے انتخابات ہوتے آ رہے ہیں اس کے اندر ہر بار اینڈ پر آ کر کسی نہ کسی بات پر سوال اٹھایا جاتا ہے. اب کی بار یہ سوال ہے کہ ڈی آر اوز آر اوز کیا گورنمنٹ آفیسرز ہونے چاہیے, اور جو گورنمنٹ آفیسرز والا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آج ای سی پی نے بولا کہ ہم لوگوں کو ہائی کورٹس نے منع کر دیا تھا, کوئی جوڈیشل آفیسر دیا نہیں جا رہا تھا, تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسرز کی طرف جانا پڑا. یہ گورنمنٹ آفیسرز والا معاملہ آپ کی نظر میں کیا اسی طرح کنٹروورشل ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہی لوگ جو کیسز کریں ہمارے خلاف وہی لوگ انتخابات کرائیں, چاہے وہ پولنگ بوتھ پہ ہوں یا وہ اپنے کیبن میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ لیوزون ان کے لیے آسان ہو یا پھر ان کا جو ہے وہ مطلب معاملہ دونوں طرف وہ گڑبڑ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس ٹائم پر اس پوزیشن پر بیٹھ کر. آپ کی نظر میں کیا گورنمنٹ آفیسرز ہونے چاہیے ویسے ڈی آر اوز آر اوز آئیڈیلی؟ دیکھیں پاکستان کے جو مسائل ہیں اور جو معروضی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آئیڈیل جو چیز بنتی ہے وہ تو یہ ہے کہ جوڈیشل افسران وہ الیکشن کنڈکٹ کریں. لیکن جب جوڈیشل نے پالیسی بنائی اور متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کیا, ریفیوز کیا کہ ہم آپ کو نہیں دیتے, تو پھر مجھے بتائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کون سا ایسے اور ادارہ ہے جس کو وہ کہہ سکتے ہیں ماس وائب بیوروکریسی کے. اور دوسری بات, جب یہ جو پٹیشنر ہے موجودہ پی ٹی آئی, انہوں نے جو الیکشن کرائے اپنے دور میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے, کیا وہ انہوں نے جوڈیشری سے ججز لیے تھے ڈی آر او اور آر او بنانے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. 2018 میں یہی بیوروکریسی ان کے الیکشن کروا رہی تھی, اس وقت یہ سارے ٹھیک تھے. یہ بات نہیں ہے چوائس کی. اگر ایک پارٹی کی چوائس پہ اگر الیکشن یا باقی سارے معاملات مملکت کے چلانے ہیں تو وہ تو میرا خیال ہے ناممکن ہے. بہرحال ہمیں جو اویلیبل ریسورسز ہیں انہی پہ گزارا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بیوروکریسی کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ اس معاملے میں اپنا ان پٹ دیتی ہے تو مجھے بتائیں ان پہ بھی اگر انگلیاں اٹھے گی تو اس سے پہلے جتنے الیکشن جوڈیشری نے کرائے ہیں ان پہ انگلیاں نہیں اٹھی. کیا کوئی ایک انتخاب نہیں ہے جس پہ انگلیاں نہ اٹھتی ہوں حسن صاحب؟ پارٹیوں ان پہ غیر مطمئن نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ کر کے ڈیلے کرایا اور لگتا تھا کہ پی ٹی آئی خود ڈیلے چاہتی ہے. آج یہ پٹیشن فائل کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی خود الیکشن نہیں کرانا چاہتی, ڈیلے کرانا چاہتی ہے. اور اس کی بھی ایک جینون ریزن ہے پی ٹی آئی کے پاس. دیکھیں پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ یا تو گرفتار ہے اور یا پھر چھوڑ کے جا چکے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے یہاں پہ تیار نہیں کی جاتی. یہاں پہ اگر سیکنڈ نمبر پہ لیڈرشپ تیار ہو جائے تو جو پہلے نمبر والی لیڈرشپ ہے اس کے لیے چیلنج ہو جاتے ہیں, لہذا وہ کبھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچاتے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پرپز ہی میلافائڈے تھی. میں عرض کرتا ہوں ان کے پاس پورے پاکستان میں الیکشن کمپین چلانے کے لیے کوئی ایسی باری برکم شخصیت بابر وان صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ ہم لوگ انتخابات کے لیے ریڈی ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ بیسیکلی میلافائڈے تھی. احمد پنسودا صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کو بہت بار ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, آپ کے نظر میں اس پٹیشن میں آپ کو کوئی میلافائڈے نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ چاہ یہ رہے تھے کہ بیسیکلی ڈیلے ہو جائے, انتخابات ہی ڈیلے ہو جائے؟ کیونکہ یہ سوال آج سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا گیا, چیف جسٹس نے بھی یہی سوال کیا. احمد پنسودا صاحب آپ کی آواز میوٹ ہے. جی کین یو ہیئر می ناؤ؟ آئی کین ہیئر یو. جی میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں آئی بلیو ان ڈیموکریسی کہ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل جماعت یہ نہیں چاہے گی, اور بالخصوص پی ٹی آئی تو اس وقت از آسکنگ فار الیکشن سنس اے لانگ ٹائم. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہم سارے مس آؤٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جب آج اپنا کیس آرگیو کر رہی تھی بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان تو انہوں نے ایک بہت بڑی مس اسٹیٹمنٹ کی ہے جو کہ میرا خیال ان کے گلے پڑ سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ریفیوز کیا گیا بائی
لاہور ہائی کورٹ یا جوڈیشری کے جی انہوں نے بندے نہیں دینے اپنے, ویئر ایز ریکارڈ اس کے کانٹرری ہے. جو ایک لیٹر ہے جی وہ 31/7 کو لیٹر لکھا ہے, اور 31/7 کے لیٹر کے جواب میں 19/8 کو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار عرفان سعید صاحب جواب دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں فریش لیٹر لکھیں تاکہ ہم آپ کو اپنی جوڈیشری جو اس الیکشن کے سلسلے میں اس کے بارے میں جواب نہیں دینی ہے, کوئی ریفیوزل نہیں ہے. یہ لیٹر پرپزلی آج پڑھا ہی نہیں گیا کورٹ میں, اور چونکہ وہاں پر بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کیا اس بات کو چیلنج اس اسٹیٹمنٹ کو پرٹیکولرلی چیلنج کرے گی, کیونکہ اس کے بیسس کے اوپر سارے کے سارے آر اوز ڈی آر اوز کا معاملہ بنتا ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا کام کیا کہ اسٹے ویکیٹ کیا, پروسیس چلے, لیکن اس کیس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر 2-3 دنوں میں سن لیں تاکہ یہ چیز سامنے آ جائے کہ کسی چیف جسٹس نے ریفیوز کیا ہے کیٹیگوریکلی, پنجاب کی اس وقت بات ہو رہی ہے اور باقی پروونسز کی, اینڈ بی موسٹ امپورٹنٹلی کیا جس طرح پٹیشن کو پورٹرے کیا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے یہ پٹیشن کی, کیا یہ پٹیشن ویسے ہی ہوئی تھی کہ جینوئنلی پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ جو الیکشنز ہوں پاکستان کے اس دفعہ وہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس کو سفٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور جن جج صاحب کے بارے میں ریمارکس دیے گئے ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں, از اے ویری نائس پرسن, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, انہوں نے بھی اپنی پورے سچے دل سے اس پٹیشن کو سنا ہوگا, اور میجورٹی آف دا بیلز لیکن یہاں مسئلہ انٹینشن کا یا سچے دل کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا جورسڈکشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی, وہ بریک کے بعد پھر فردر ڈسکس کریں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان I'll come back to you. پاکستان تحریک انصاف کیا اس کو چیلنج کرے گی, اس پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ کو جو احمد پنسوتا صاحب فرما رہے ہیں؟ بریک کے بعد